السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں پوری باتیں تو آ گئی تھی، اب ایک بار اس کو ریویژن کر دیتے ہیں، دہرا دیتے ہیں تاکہ چیزیں آسان ہو جائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار صرف ریویژن کر دیں گے انشاءاللہ۔ الف الف با تا سا جیم ہا خا دال رال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یہ الحمدللہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے کیا ہے؟ آگے ہے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نقطوں کی پہچان۔ اس کی پہچان، نقطوں کی پہچان کرا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ جو دیا ہوا ہے تو یہ نقطے کی پہچان کرنا ہے، تو پتہ ہونا چاہیے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تا کے اوپر دو نقطہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ با تا سا تینوں کو لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، لیکن نقطوں سے ان کی پہچان کی جاتی ہے۔ با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطہ، سا کے اوپر 3 نقطہ۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے ایک نقطہ بہت ساروں میں آتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ جیم میں بھی آپ کا ایک نقطہ آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ جیم جو ہے یہ آپ کا، اس میں ایک نقطہ، تو کہتے ہیں جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ، ہاں ایسے کہتے ہیں خا کے اوپر ایک نقطہ، غال کے اوپر ایک نقطہ، زا کے اوپر ایک نقطہ، اسی طریقے سے غاد کے اوپر ایک نقطہ، غا کے اوپر ایک نقطہ، غین کے اوپر ایک نقطہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں یاد رکھنے کی ہوتی ہے۔ نون کے پیٹ میں ایک نقطہ ہے کہ نہیں، اور یہ جو ہے یا، یہ 2 نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہوتی ہے، کس کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں، تاکہ چونکہ آگے جب چیزیں آتی ہے تو پورا لکھا ہوا نہیں رہتا ہے۔ یہ جس طریقے یہاں پورے لکھے ہوئے ورڈ ہے، میم ہے، نون ہے، واو ہے، ہا ہے، آگے اس طریقے سے پورا لکھا ہوا آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے امتحان۔ امتحان میں یہ ہے کہ آپ نے پیچھے جو مفردات تختی پڑھی ہے حروف تہجید، اس کو آپ نے کہاں تک اور کتنا سمجھا ہے اسی کا بیان ہے اس میں۔ تو آپ اس میں ویڈیو کو یہاں پہ اسٹاپ کریں اور اس کے بعد
تمام چیزوں کو ایک بار خود سے پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے صحیح پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، اس کے بعد پھر ویڈیو کو آن کر کے دیکھیں. تو کیا لکھا ہوا یہ امتحان تا تو سا سین شین صاد حا ہا خا قاف لام زا ضاد ظا الف عین نون با فا غین یا تا میم لام دال. پہلے آپ خود کوشش کریں اور اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ اس کو مزید اعتماد پیدا کرنے کے لیے دیکھیں تاکہ کہ آپ نے صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا. آگے چلتے ہیں. آگے آپ کی کتاب میں ہے اگلا سبق مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں. یعنی ایک مفردات ہوتی ہے جو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. مرکب اس کو کہتے ہیں جو مل جل کر کے جو چیزیں لکھی جاتی ہے اس کو مرکب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس میں مرکب جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں مل جل کر کے لکھی جاتی ہے. تو اس میں یہ جو آپ کے الفابیٹس ہیں الف با تا پر جو لکھے ہوئے ہیں یا جو آپ نے ابھی پڑھا ہے الف سے لے کر یہاں تک وہ پورے لکھے ہوئے نہیں رہتے ہیں. تو ان کو سمجھنا پڑتا ہے کہ شارٹ میں لکھا رہتا ہے, چھوٹا سا لکھ دیتے ہیں. جیسے یہاں پہ آپ کا یہ ہے, جیسے یہ با دیکھ لیجیے, یہ با ہے, اوپر میں با لکھا ہوا ہے, اسی کا جب آپ اس کو ملا کر لکھیں گے تو با اس طریقے سے لکھیں گے, چھوٹے اس میں اتنے چھوٹے میں لکھ دیں گے, اتنے یا پھر یہ لکھ دیں گے. تو اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا, تو اس کو بھی مشق کرنا پڑتا ہے, اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے. تو الف, یہ الف ہے, الف کی دو شکل ہوتی ہے, یہ ایک شکل ہے اور یہ دوسری شکل ہے. کبھی الف اس طرح بھی لکھا رہے گا, ٹھیک ہے, کبھی اس طرح بھی لکھا رہے گا. تو وہاں پہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ الف ہے, وہاں آپ کو گھبرانا نہیں پڑے گا, نہیں چاہیے کہ وہاں پہ پتہ نہیں کیا آ گیا. تو الف یہ ہر جگہ اس طریقے سے لکھا ہوا نہیں آئے گا, جب ملا کر کے لکھنا ہوگا تو اس طریقے سے الف آئے گا یا اس طریقے سے. تو الف کی دو شکلیں ہوتی ہیں, ایک یہ ایک یہ. اسی طریقے سے یہ با ہے, با کی دو شکلیں ہوتی ہیں جب ملا کر کے عربی میں لکھی جاتی ہیں چیزیں قرآن میں اس طریقے سے آئیں گے, یا تو یہ والا با آئے گا یا پھر اس طریقے کا با آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ تا ہے جو قرآن لکھا ہوا ہے, لیکن جب مل کر کے حروف کو ملا کر کے لکھیں گے تو تا کی تین شکلیں بن جاتی ہے, یا تو ایک اس شکل میں آئے گا, ٹھیک ہے, یا تو اس شکل میں آ سکتا ہے تا لکھ کر کے, یا پھر یہ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے اس میں آ جائے, یا پھر تیسری شکل یہ اس میں آ جائے. تینوں میں سے کسی بھی ایک شکل میں تا لکھ کر کے آپ کے قرآن میں یا حدیث میں جو عربی لٹریچر ہوگا اس میں اسی تین میں سے کوئی ایک طریقے سے آئے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جیم جو ہے, جیم کے لکھنے کا یہ ایک طریقہ ہے, اس طریقے سے جیم لکھا ہوا آئے گا تو آپ کو وہاں پہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جیم ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے دال کی ایک شکل ہے. آئین کے لکھنے کے دو شکل ہیں, اور اس کے لکھنے کی کتنے شکل ہیں, دو شکل, دو طریقے سے اس کو لکھا جائے گا, اس طریقے سے اس طریقے سے. تو یہ پہچان کرنے والی بات ہے, ذہن میں رکھنے والی چیز ہے. اسی طریقے سے فا ہے, فا کی دو شکلیں ہیں, ایک شکل یہ دو شکل یہ. کاف ہے, کاف کی بھی دو شکل ہے, اس طریقے سے بھی لکھا ہوا رہتا ہے اور کبھی کبھار اس طریقے سے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. پورا لکھا ہوا نہیں آئے گا. لام ہے, لام کی بھی اپنی دو شکلیں ہیں, ایک یہ شکل ہے بھیا اور ایک یہ شکل ہے. ٹھیک ہے بیٹا. میم ہے, میم کی بھی دو شکلیں ہوتی ہے, کبھی میم اس طریقے سے لکھا جاتا ہے, کبھی میم اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو اپنے ذہن میں نوٹ کر کے رکھنی ہے, یاد کر کے. نون ہے, نون کی بھی اپنی دو شکلیں ہیں, ایک یہ شکل ہے, دوسری یہ شکل ہے. ٹھیک ہے. ہاں ہے, ہاں کی تین شکلیں ہوتی لکھنے کی, ایک اس طریقے سے ہے اور دوسری اس طریقے سے اور تیسری یہ تینوں طریقے ہاں کے لکھنے کے ہیں. اس طریقے سے ہاں بہت کم آپ کو ملے گا عربی میں, ملا کر کے ملی ہوئی تحریر میں جب تحریر کو ملا کر کے لکھا جاتا ہے. حمزہ ہے, حمزہ کی اس طریقے کی شکل ہے, اس طریقے سے لکھا ہوا آ جائے گا یا پھر اس طریقے سے لکھا ہوا آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو آپ کو پہچاننا پڑے گا. اسی طریقے سے یا ہے, یا کی بھی دو صورتیں ہیں, ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. تو جب بھی کسی کے نیچے دو نقطے ہوں تو آپ کو وہاں پہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ یا ہے, اس سے مراد یا ہے. ٹھیک ہے. تو
آج کے لیے الحمدللہ اتنا ہی کافی. باقی انشاءاللہ العزیز آگے مزید مرکبات اور مرکبات پڑھیں گے. تختی نمبر 2 پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے تعلق سے چیزیں آئیں گی ہے نا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور مولا کریم ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور ہمیں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے پڑھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. آمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.